محترم حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سرپرست سلسلہ میں ہوں محبوب رضا صدیقی۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا 810واں عرس بہت بہت مبارکباد۔ شروعات کرتے ہیں استاد زمن مولانا حسن رضا خان صاحب کے شعر سے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ پھر علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتے ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار۔ چلیے آج گفتگو کو شروعات کرتے ہیں۔ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق 810واں عرس ہے، موقع بھی ہے، محل بھی ہے، اور غلامان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا بھر میں عرس خواجہ غریب نواز اپنی اپنی جگہ سے منا رہے ہیں۔ بہت سارے حضرات اپنے گھر سے ہی فاتحہ درود پڑھ کر کے ان پر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بہت سارے حضرات جن کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا ہے، ان کے در پہ آج حاضر ہو کر چادر گل پوشی کر کے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات لنگر وغیرہ تقسیم کر کے غریبوں مسکینوں میں کھانا کھلا کر کے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہی سے شروعات کرتے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ انسان روز اول سے قبیلہ سماج کے دائرے میں جینے کا عادی رہا، لیکن قبیلہ اور سماج میں رہ کر بھی انسان مکمل نہ ہو۔ دنیا میں خالق و کون و مکا مالک ارض و سما کی حقیقت گم ہے۔ انسان فطرتاً اور طبعاً اس قدر کمزور اور جلد باز ثابت ہوا، وہ جس کو بھی ہیبت ناک دیکھتا اس کے فوراً بلا تعامل اپنا معبود تسلیم کر لیتا۔ سورج، پہاڑ، سمندر، درخت، جانور، بے شمار چیزیں جنہیں رب العالمین نے اپنے قدرت سے پیدا کیا، انہیں بے وضاحت پیکروں کے پیچھے مالک کلی کی حقیقت چھپ گئی۔ تب اللہ نے ان ناسمجھ انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف لانے اور حقائق سے روشناس کرانے کے لیے انہی انسانوں کے درمیان انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، جن میں سے حضرت کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس خاکدانی گیتی پر اس فانی دنیا میں تشریف لائے۔ سبوں نے رب کی ربوبیت کی تبلیغ کی، سب نے وحدانیت کی تبلیغ کی، سب نے اپنے رب کے بارے میں بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہم سب کے نبی خاتم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگروں نے انسانوں کو پیغام رساں بنا کر بھیجا۔ ایک نظر جس کی طرف خواجہ اٹھا دیتے ہیں، مگر انسان ہر زمانے میں اصل کو چھوڑ کر نقل کے پیچھے بھاگتا رہا، حق پر باطل کو سر بلندی تسلیم کرتا رہا، کھلم کھلا رب کی ربوبیت کا منکر باغی رہا۔ ایسے میں ضروری ہو جاتا تھا جب نبیوں کا دور ختم ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ یہ کام صحابین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، صوفیان کرام، اولیاء کرام سے یہ کام لینے لگے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ ازمیر کی مقدس سرزمین ہے، سلطان الہند کا بارگاہ ہے۔ ایسے میں ضروری ہو جاتا تھا ایک ایسا خدا کا عزیز بندہ دنیا میں تشریف لائے جسے لوگ اپنا مسیحا کہہ سکیں، جو صحیح معنوں میں خدا کا عزیز بندہ ہو، جن کی شکل میں اسلام کا وجدان، وحدانیت کا عروج، قربانیوں کا شمار نظر آئے۔ خدا کا یہ نیک اور عزیز بندہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی کی ذات گرامی، جسے خود ہمارے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بصارت دی ہو اور انہیں ہندوستان کوچ کرنے کا حکم دیا ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی ایک ایسے جلیل القدر خدا کے نیک بندے تھے جو صدیوں میں جنم لیتے ہیں،
ایسی شخصیتیں اپنا نقش، اپنے نقوش اس طرح مرتب کرتی ہے جن کے دیکھنے کو ہر آنکھ متلاشی ہوا کرتا ہے۔ ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت گرم رہتا ہے۔ ان کی ساری زندگی رسول شرع کی پاسداری تھی۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا گفتگو کرنا، ان کا پھرنا اور گفتگو کا انداز ہمیشہ سے اعلیٰ رہا اور سبھی میں شریعت جھلکتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی جو ہر ایک زبان میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے ہیں، ان کے دربار میں کیا رئیس، کیا امیر، کیا غریب، کیا فقیر، کیا بادشاہ، کیا سلطان، کیا نیتا، کیا لیڈر، کیا رعایا، کیا محمود، کیا ایاز، سب کے سب ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، شاید کہ خواجہ کی نگاہ کرم ہو جائے۔ خواجہ کے دربار تک پہنچنے والوں کو کبھی بھی نا امیدی، مایوسی کا سامنا کرنا نہیں۔ انہوں نے اپنے در پہ آنے والے کو نوازا، ان کی مرادیں پوری کی۔ جس حد تک ہو سکتا تھا انہوں نے اپنے رب العزت سے گزارش کر کے انہیں عطا کیا۔ یہی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ انہیں سلطان الہند کے نام سے پکارتے۔ وہ ہند کے راجا ہے، ہند کے سلطان ہے۔ سلطان مطلب بادشاہ، بادشاہ مطلب ہوتا ہے دینے والا۔ ان کے پاس بہت سارے جو ہے پاور ہوتے ہیں۔ یہ پاور ان کو ملی کہاں سے؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ ہمارے نبی کا فیض کرم ان کے اوپر ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ پیدر کے اعتبار سے، مادر کے اعتبار سے حسنی اور حسینی ہے۔ ان کے دربار تک پہنچنے والے کو پورا یقین ہوتا ہے خواجہ صاحب ان کی دلی مراد ضرور پورا کریں گے۔ آج ان کے دربار میں حاضری دے کر پلٹ کر شکایتیں نہ کی کسی نے، خواجہ نے ان کی ایک نہ سنی۔ فقیر آیا ہو امیر بن کے گیا، غلام آیا ہو بادشاہ بن کے گیا، اور ایک ادنا سا ورکر آیا ہو لیڈر بن کے گیا۔ جس نے جو مانگا چاہے کسی ذات دھرم کا ہو، خواجہ غریب نواز نے دینے کے وقت یہ نہ سوچا یہ اسلام کا مانگا غیر اسلام کا۔ جنہوں نے عقیدت سے مانگا، جنہوں نے لو لگا لی، ان کو وہ چیز ملی، اس لیے کہ اللہ نے ان کے پاس پاور دی۔ آج ہندوستان میں اسلام کے ماننے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں اور بر صغیر کے اسلام کے عظیم مبلغ ہے خواجہ غریب نواز۔ اس کا سبب دراصل خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ دین کی تعلیمات ہے۔ آج درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر حاضری دینے والوں میں ہر فرقہ و مذہب و ملت کے لوگ شامل ہیں۔ اس کا سبب بھی خواجہ بزرگ کی عملی زندگی کی نمایاں پہلو ہی ہیں، جنہوں نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل قرار دیا جا سکتا ہے، اور ان کی زندگی، ساری زندگی ہم انسانوں کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے مشعل راہ۔ آج جب ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کا بول بالا ہے، ہر چہار جانب سماجی دشمنی ملک کی یکجہتی کو، ملک کی ایکتا اکھنڈتا کو اور سوشل انٹیگریشن، نیشنل انٹیگریشن کو تار تار کر رہا، تو ایسے دور میں ضرورت اس بات کی ہے خواجہ معین الدین چشتی جیسے عظیم المرتب بزرگ و صوفی قوم کے عظیم رہبر کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ لوگوں کو نہ صرف اسلام سے روشناس کرایا جائے بلکہ اسلامی فلسفہ یکجہتی، مساوات کے تصور کی روشنی میں، مساوات مینس برابری، سملیرٹی، اور کی روشنی میں ملک کو اتحاد و اخوت کی رسی میں باندھنے کی کوشش کی جائے۔ سلطان الہند کے ایک ایسا دربار ہے جہاں بغیر مذہب ملت، بغیر رنگ و نسل کے تمام ذات و دھرم کے ماننے والے عقیدت مند آستان خواجہ غریب نواز پر 809 سالوں سے بھی تشریف لا رہے ہیں اور اس پر 810واں عرس منا رہے ہیں۔ آج تک کبھی کسی نے بھی ان سے ان کا مذہب، ان کا نام، ان کی ذات کے متعلق سوال نہیں کیے گئے، کیونکہ یہ تعلیمات خواجہ غریب نواز، یہ در تمام حاجت مندوں، ضرورت مندوں کے لیے
در کھلا ہوا ہے، یہیں سے مرادیں پوری ہوتی ہے، اور صحیح ہندوستان دیکھنا ہے تو ہندوستان کی تہذیب و ثقافت، برسہ برس کی روایت کو دیکھنا ہے تو آپ اجمیر تشریف لا کر کے سلطان الہند کے دربار میں آ کے دیکھیں۔ یہاں سبھی مذہب کے لوگ آتے ہیں، یہاں کے خدام حضرات کبھی سے کسی کا نام نہیں پوچھتے، ذات نہیں پوچھتے کہ اس دھرم سے دھرم نہیں کروائیں گے۔ یہ فیض سلطان الہند ہے، یہاں صرف اور صرف محبت ہی ملے گی، یہی ہندوستان کی اصل طاقت ہے۔ آج بھی سلطان الہند پورے ہندوستان کے دھاگے میں باندھے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے دربار عالیہ میں ہندوستان کی سلامتی، بھائی چارہ، امن و سکون، اتحاد و یکجہتی، ترقی کی دعائیں کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ آپ کے دربار سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے در پر سوالی ہوں۔ آج ہم بھی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں تصوراتی طور پر حاضری دے کر اور 15 روزہ سرپرست سلطان الہند خواجہ غریب نواز خصوصی نمبر نکال کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور گر گرا کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ سلطان الہند کے صدقے اس ملک کے عزیز ہندوستان میں لوگوں کے اندر اتحاد برقرار رہے، جو اقلیتی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس ملک میں سر اٹھا کر جینے کا حق حاصل کرے۔ جن گھروں کے چولہے ماند پڑے ہیں وہاں ان گھروں کی آگ محسوس کی جائے۔ اے خواجہ اجمیری، ہم تجھ سے ساری امت مسلمہ کی بھلائی، ان کی ترقی، ان کی خوشحالی کے لیے تجھ سے عاجزی کرتے ہیں کہ تو پوری دنیا میں امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان یقین و اعتماد پیدا کرے، تاکہ وہ اتحاد، قربانی کا مطلب سمجھ سکے، انہیں زندگی میں جینے کا سلیقہ حاصل ہو، وہ خدا کا نیک بندہ کہلائے۔ ہم بھی آج خواجہ اجمیری دربار میں تصوراتی تخیل حاضری دے کر صدق کے دل سے دعا گو ہے، تیری رحمت کے آنچل میں ہم سبھی تک پہنچے، ہم بھی اس آنچل سے اس طرف رخصت ہو کہ آنے والی نسلوں کے کی مثال بن سکے۔ آمین ثم آمین۔ ساتھ لاؤں گا میں اشکوں کا سمندر خواجہ، بارہا میری جبی فرت عقیدت سے جھکی۔ یہ مختار اجمیری کا شعر تھا۔ یہیں سے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ محترم حضرات، آپ نے ابھی تک سرپرست نیوز لائیو کو یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اپنی آواز کو دبنے مت دیجیے گا۔ فیس بک میں پیج کو لائک شیئر کیجئے، دیجئے اپنے بھائی محبوب رضا صدیقی ذات ڈائریکٹ اجمیر شریف سے آپ سن رہے تھے۔ میں ہوں محبوب رضا صدیقی، اور بھی اجمیر شریف کی خبریں سننے کے لیے ہمارے ساتھ کنٹینیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پل پل کی میں آپ کو خبریں دیتا رہوں گا۔ شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔